السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن امام کی اقتداء کرنا یا اپنے گھر پر رہتے ہوئے امام کی آواز سن کر اقتداء کرنا، اس مسئلے پر کئی دن سے بہت سے حضرات کی طرف سے مسلسل سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آن لائن اقتداء کرنا کیسا ہے، یا اپنے گھر پر رہتے ہوئے امام صاحب کی آواز کے ساتھ میں اقتداء کرنا اور نماز پڑھنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں بہت واضح طور پر یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان رابطہ قوی اور مضبوط رہنا چاہیے، لہٰذا ہر وہ چیز جو اس رابطے کو کاٹنے والی ہو وہ نماز کو فاسد کر دے گی، خواہ اس کا تعلق نیت سے ہو، یا اس کا تعلق جسمانی دوری سے ہو، یا اس کا تعلق افعال و حرکات کے اختلاف سے ہو۔ ان سب صورتوں میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ اجازت اتنی غیر محدود نہیں ہے کہ جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہو وہاں اقتداء درست ہو، ورنہ تو اب لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، بعض اوقات 1 کلومیٹر دور بھی آواز پہنچ جائے گی، اور اسی طرح آج کل تو جدید آلات کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر دور بھی آواز پہنچ جائے گی، بلکہ تصویر بھی نظر آتی رہے گی۔ آپ یہ کہیں کہ آواز آ رہی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر امام کی اقتداء شروع کر دیں، ظاہر ہے کہ یہ اقتداء نہ عرفاً کہلائے گی اور نہ شرعاً، لہٰذا شریعت میں اس کی ایک معقول حد متعین ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کا مکان متحد ہونا چاہیے، خواہ وہ حقیقت کے اعتبار سے متحد ہو یا حکم کے اعتبار سے متحد ہو، یعنی امام اور مقتدی کا تعلق اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب کہ دونوں ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہوں، مثلا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں، یا مسجد کی صفیں جب مکمل ہو جائیں تو باہر صفیں بنتے بنتے لوگ اس طرح صفوں کو ملا لیں کہ مسجد کی صفیں اور مسجد سے باہر والوں کی صفیں متحد ہو جائیں، خواہ حقیقت کے اعتبار سے وہ جگہ ایک ہو یا حکم کے اعتبار سے جگہ ایک ہو۔ اقتداء کی صحت کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ اہم اور مضبوط دلیل ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے کہ جس مقتدی اور امام کے درمیان دیوار، نہر یا راستہ حائل ہو جائے اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں جلد نمبر 3 صفحہ 81 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر موجود ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال فی الرجل یصلی بصلاة الامام قال اذا كان بینہما نہر او طریق او جدار فلا یعتم به۔ جب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے کسی امام کی اقتداء میں اور امام اور مقتدی کے درمیان کوئی نہر حائل ہو جائے یا کوئی راستہ آ جائے یا کوئی دیوار حائل ہو جائے تو یہ اس کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اثر ہے اور ان کا فرمان ہے، روی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذا كان بینہ وبین الامام طریق او حائط او نہر فلیس هو معه۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 101 حاشیہ نمبر 2 میں یہ نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح عمدۃ القاری جلد نمبر 4 صفحہ 366 اور المبسوط للشیبانی جلد نمبر 1 صفحہ 198 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ جب امام اور مقتدی کے درمیان کوئی راستہ یا دیوار یا کوئی نہر حائل ہو جائے تو یہ مقتدی اب امام کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں کہلائے گا۔ اس اثر سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ درمیان میں اگر کوئی راستہ حائل ہو جاتا ہے اور وہ راستہ ایسا ہو جو شارع عام کہلاتا ہے، یعنی بڑا راستہ جس پر گاڑیاں چلتی ہیں، تو ادھر امام اور اس راستے کے اس پار اگر مقتدی ہو تو نماز درست نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے مقابلے میں اگر کسی تابعی
یا کسی تبع تابعی کا کوئی قول اور کوئی اثر موجود ہے تو ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر اور آپ کے قول پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی ایسے کچھ اقوال ہیں وہ تابعین کے اقوال ہیں، اور تابعین کے اقوال کسی صحابی اور خصوصاً خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان اور آپ کی رائے سے مقدم نہیں ہو سکتے۔ اسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے تحفۃ القاری شرح بخاری میں کلام فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر راستہ حائل ہے اور اس پر ٹریفک چل رہا ہے یا بڑی نہر ہے جس میں چھوٹی کشتی چل سکتی ہے تو اقتداء درست نہیں۔ جب امام اور مقتدی کے درمیان راستہ دیوار یا نہر حائل ہو تو مقتدی امام کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اتحاد مکان نہیں رہا، پس اقتداء صحیح نہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی نہر ہو یا کوئی چھوٹا راستہ ہو تو اقتداء میں معنی نہیں ہے۔ اگر نہر صغیر ہے، جیسے کھیتوں میں پانی چلانے کے لیے جو گول بنائی جاتی ہے تو اس کا فصل معنی نہیں ہے، اور اگر بڑی نہر ہے جس میں کشتی چل سکتی ہے تو اس کا فصل معنی ہے۔ اسی طرح اگر راستہ حائل ہے اور وہ راستہ عام ہے جس پر ٹریفک چلتا ہے تو یہ اقتداء میں معنی ہے۔ اس لیے اس وقت میں جو یہ ایک رجحان بنتا جا رہا ہے اور لوگوں کو یہ باتیں سنائی، یہ بتائی جا رہی ہیں کہ اپنے گھر رہتے ہوئے مسجد کے امام کی اقتداء میں آپ اس کی آواز پر اور اس کی تکبیرات پر اس کی اقتداء کر لیں یا آن لائن کسی کی اقتداء کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کی اقتداء درست نہیں ہے۔ یہ عبادات کا معاملہ ہے، اور عبادات میں بھی سب سے اہم عبادت نماز کا معاملہ ہے۔ اس میں قطعی اور یقینی طور پر مسائل کی تحقیق کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ کہیں سے کسی سے بے سند بات سن لی یا کسی دوست کسی ساتھی نے کسی کی کوئی بات نقل کر دی، ان سب چیزوں پر اعتماد اور بھروسہ نہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خلفائے راشدین کی پیروی اور اتباع کا امت کو حکم دیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو سامنے رکھیں، اور آن لائن اقتداء کرنے کا یا اپنے گھروں پر رہتے ہوئے کسی قریب یا دور کی مسجد کے امام کی آواز اور اس کی تکبیرات کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا اگر آپ کا کوئی ذہن بنا ہو یا آپ کو کسی نے مسئلہ بتایا ہو تو ہرگز آپ اس پر عمل مت کیجیے۔ صورتحال وہ ہے جو آپ کے سامنے ابھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں رکھی گئی ہے۔ اس طرح آن لائن اقتداء کرنا یا اپنے گھروں پر رہتے ہوئے امام صاحب کی آواز اور ان کی تکبیرات کے ساتھ میں اقتداء کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ذکاوت حسین قاسمی، خادم حدیث و افتاء، مدرسہ امینیہ، کشمیری گیٹ، دہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please like, share and subscribe to Mufti Zakawat Hussain official YouTube channel.